بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دجال کا مقام قتل باب لد۔ باب لد کا ذکر حدیث میں دجال کے مقام قتل کے طور پر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس فتنے کے خوف میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینے آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کو اندر آنے سے منع کریں گے۔ مدینے میں جو بدعمال آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال قبل اس حدیث کے بیان کے وقت لد کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، تاہم مسلمان کئی صدیوں تک باب لد کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے لد ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں پر 5250 سال قبل مسیح پرانے ظروف بھی پائے گئے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی یہاں آبادی موجود تھی، تاہم تاریخ میں اس کا سب سے پہلا ذکر 1500 قبل مسیح کی مصری تاریخ میں کیا گیا۔ تاریخ کے سفر کے دوران اس شہر پر کئی اقوام کا قبضہ رہا اور فاتحین نے اس کو کئی نام دیے۔ مختلف ادوار میں یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ 636 عیسوی میں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام لد رکھا گیا، لیکن صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈا رکھ دیا گیا، تاہم جب 1948 میں اسرائیلیوں نے عربوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کیا تو اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اس کا پرانا نام لد دے دیا گیا۔ موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر دور واقع شہر میں ہے۔ 2007 کے اختتام پر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 نفوس کا تھا، جس میں سے 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ باقی ماندہ آبادی عربوں کی تھی، جس میں اکثریت مسلمانوں کی جبکہ کچھ عیسائی بھی شامل تھے۔ لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہوائی اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے تعمیر کیا گیا، تاہم 1948 میں اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے والے یہ کمرشل، پرائیویٹ، فوجی تینوں طرح کی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال میں ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 میں تکمیل کے باوجود ابھی تک کھولا نہیں گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کا بہت زیادہ انتظام کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ لد شہر کی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیث میں باب لد کی اہمیت کی وجہ واضح ہوتی ہے، یعنی یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈہ۔ حدیث کی وضاحت کے تناظر میں ایک زاویہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے دوران دجال پسپا ہو کر کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے اسے ہوائی اڈے کا رخ کرنا پڑے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، اس کو بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔